میں نے انسٹاگرام پر وقار آزادی کی پوسٹ دیکھی کہ جو ہے اسپیچ کمپٹیشنز کے لیے آڈیشنز ہو رہے ہیں، تو میں آڈیشنز دینے آ گیا. آڈیشنز میں فائنلی ٹاپ 10 اسپیکرز میں سلیکٹ ہو گیا. اس کے بعد ہم لوگ ادھر آتے رہے، آڈیشن سر وقار کے ساتھ میٹنگز ہوئیں، پروموز ہوئے، اور دین آج فائنلی گرینڈ فنالے کا دن آ گیا. کمپٹیشن بہت زیادہ ٹف ہے اور مجھے ٹائم بھی بہت کم ملا تھا اسپیچ کو پریپیئر کرنے کا، تو بس یہی ڈر ہے کہ کہیں فمبل نہ مار دوں. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. وہ پاکستان کے جو اپنی تکمیل سے پہلے پیروں میں غلامی کی زنجیریں، ہاتھوں میں مظلومیت کی ہتکڑیاں اور گردن میں رسنے ظلم و زیادتی، جبر و تشدد پہنے ہندوستان کی گلیوں میں پڑا تھا. یہ بات ہے 19 کے دہائی کی کہ ابھی پاکستان مورز وجود میں آیا نہ تھا. ابھی مسلمانوں کو آزادی ملی نہ تھی کہ ہر جانب ظلم و جبر و زیادتی کا سما، تو کہیں بچے اٹھائے ہوئے جنازے وہاں. یہ مسلمان ہے اسے قتل کر دو، یہ رواج عام تھا. ڈر ڈر کے جینا یہی تو نظام تھا. آزادی کے لیے آواز اٹھانے والوں کی لاشوں کو جلایا گیا، کئی ماؤں کی گودیں اجاڑی گئیں، کئی بچوں کو یتیم کیا گیا. ارے ضعیف بوڑھوں نے اپنے کمزور کاندھوں پر کئی بیٹوں کے لاشیں اٹھائے. صدر علی وقار کیا ویسے میں تاریخ تکتی تھی راہ ایک ایسے شخص کی کہ جو انصاف دلائے گا، ان ظالم جابر جھوٹے لوگوں سے ہم کو نجات دلائے گا. کیسے میں چراغ امید بشر نے سمت مغرب دیکھا تو مشرق کا ایک ایسا سورج طلوع ہوا جو دین محمدی کا سپاہی بن کر نعرہ تکبیر بلند کر کے حق و صداقت کی شمشیر لیے ظلم کی زنجیروں کو کاٹنے آیا، پیغام آزادی دینے آیا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جہد مسلسل کی داستان نگار وطن کی سلامتی کا عنوان بن گئی اور دنیا میں ایک نئی اسلامی سلطنت پاکستان بن گئی. 27 رمضان المبارک کی رات امت محمدی کو قرآن کا تحفہ دینے والے پروردگار نے 27 رمضان المبارک کے دن امت مسلمہ کو پاکستان کا تحفہ عطا کر دیا. کہ اب اقبال کے خواب کو پورا کیے ہوئے مسلمان کھڑے ہیں قربانیاں دیے ہوئے. اے قائد تو نے کر دکھایا کام وہ جس سے ذرہ ہے آفتاب حیران کیے، ذرہ ہے آفتاب حیران کیے. صدر علی وقار میری آنکھوں کے سامنے فیروز خان ہے جو کارگل کی جنگ میں دشمن کو مات دیتے ہیں اور تمغہ جرأت حاصل کر کے آفتاب کو حیران کر دیتے ہیں. پھر میری آنکھوں کے سامنے بہادر نوجوان ٹیپو سلطان ہے جو دشمن کو مات دیتے ہیں، انگریزوں کو دھول چٹاتے ہیں اور شہر محصور ہونے کا لقب پا کر آفتاب کو حیران کر دیتے ہیں. پھر میری آنکھوں کے سامنے کمسن فاطمہ بنت عبداللہ ہے جو زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے آگے بڑھی تو شہادت کا رتبہ پا کر آفتاب کو حیران کر دیا. پھر میری آنکھوں کے سامنے شہید مقبول حسین ہے کہ جن کی زبان کاٹ دی جاتی ہے، ان کے ناخن چیر دیے جاتے ہیں اور انہیں پاکستان مرد آباد کہنے پر مجبور کیا جاتا ہے، تو وہ اپنی کٹی زبان کے بہتے لہو سے دیواریں زندان پر لکھتے ہیں پاکستان زندہ آباد اور آفتاب کو حیران کر دیتے ہیں. صدر علی وقار ہم نے اپنی تہذیب کو تھامے رکھا تو ہم بلندیوں پر پہنچے، ہم نے اپنے سنسار کو اونچا رکھا تو ہم خضر و کسرا کے ایوانوں کو ایمانی طاقت سے لرزانے والے، ہم فتح مکہ کے موقع پر اہم مدعا سنانے والے، ہم جنگ بوتا میں سیف اللہ کا خطاب پانے والے، ہم سومناتھ کے بتوں کو قدموں میں گرانے والے، ہم بہرائے ظلمات میں گھوڑے دوڑانے والے، ہم ذرے ہیں آفتاب کو حیران کیے ہوئے. صدر علی وقار پھر میری آنکھوں کے سامنے JDC کے ظفر عباس ہیں جو کورونا کے باوجود غریبوں میں راشن تقسیم کر کے آفتاب کو حیران کرتے. پھر میری آنکھوں کے سامنے عبدالستار ایدھی ہے کہ جو دنیا کی نمبر 1 ایمبولینس سروس بنا کر آفتاب کو حیران کرتے. پھر میری آنکھوں کے سامنے محمد علی سٹوارہ ہے کہ جو 8000 میٹر سے زائد کی بلندی پر جا کر سبز حلالی پرچم لہرا کر آفتاب کو حیران کرتے. صدر علی وقار جب یہ ذرے آفتاب کو حیران کرنے نکلے تو بدر کے میدان میں 313، کربلا کے میدان میں 72، پاک فضائیہ کے راشد منہاس ہو یا پاک فوج کے میجر اسحاق، پارا چنار کے اعتزاز حسن ہو یا پھر آرمی پبلک اسکول کی طاہرہ قاضی، ارے یہ وہ ذرے ہیں جو اس وطن کے لیے اپنی جانیں تو قربان کر دیتے ہیں، مر تو جاتے ہیں مگر دنیا کو یہ پیغام دے دیتے ہیں کہ ہر حال میں ہر دور میں تابندہ رہوں گا، میں زندہ و جاوید ہوں پائندہ رہوں گا، تاریخ میرے نام کی تعظیم کرے گی، میں تاریخ کے اوراق میں آئندہ رہوں گا. یہ ذرہ ہے